أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور ہم نے اب تک سیرت النبوی کے 99 پارٹس کرے تھے اور آج ہم اس کا 100 پارٹ کریں گے. سو وی کمپلیٹڈ a century in this الحمدللہ رب العالمین. اور سیرت النبوی میں ہم کر رہے ہیں صلح حدیبیہ کا پورشن. ٹھیک ہے، the whole story of Hudaybiyah for that matter. ٹھیک ہے، because when I say just صلح حدیبیہ ابھی تک تو ہم ادھر پہنچے نہیں ہیں. ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ ایک بندہ بھیج رہے ہیں، ایک ایمیسری بھیج رہے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایمیسری بھیج رہے ہیں، اور ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، نیگوشیٹ کر رہے ہیں. مسلمان چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کعبے پہ وزٹ کرنے کے لیے پرمیشن مل جائے، اور قریش چاہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے انہیں مکے میں اس بار آنے نہیں دینا ہے. دے ہیو پٹ their فٹ ڈاؤن، دے ہیو میڈ پورے جتھے نے ایک فیصلہ لیا ہے. سب ایک ہی بات کہیں گے کہ اس سال ہم ان کو آنے نہیں دیں گے. اگر ہم نے آنے دے دیا تو ایسا ہوگا کہ ہم نے ان کے سامنے سرنڈر کر دیا، اور مسلمانوں کا جو ہے وہ ہاتھ ہمارے اوپر ہے. مینس دے ول ہیو این اپر ہینڈ اوور دا قریش. اور واٹ ول دی عرب سے، یہ ایک فریز تھا، واٹ ول دی عرب سے، that the Muslims had upper hand and they forced and we allowed them to enter. So we are not going to surrender this year no matter what. اینڈ مسلمان کیونکہ احرام میں بیٹھے ہیں، وہ ایک لگن سے آئے ہیں، ایک انٹینشن سے آئے ہیں، وہ اپنی پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی طرح نیگوشیٹ کر کے کچھ بھی کر کے کچھ آپشنز دے دیں گے ہم ان کو، لیکن ہمیں آنے دیں اور ہمیں کعبے کا طواف کرنے دیں. تو یہاں تک بات تھی. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب باری تھی کہ وہ کسی کو بھیجتے، اور انہوں نے کس کو منتخب کیا؟ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا. لیکن عمر رضی اللہ عنہ وانٹڈ بیونڈ ہمسیلف. ٹھیک ہے، ہی واز always at the forefront کہ مجھے کچھ دے، میں کروں گا، اور he was having leadership qualities also. لیکن اس موقع پر انہوں نے اس کو ڈکلائن کیا، لیکن وہ بتا کے ریزن کہ اٹ از ناٹ فار می، میری تو جان حاضر ہے آپ کے لیے، لیکن میرے جانے سے کیونکہ میرے پاس ایک بیگیج ہے پچھلا. اور کیا بیگیج تھا ان کے پاس؟ کیونکہ آلریڈی ہی ہیز ٹرینڈ ریلیشن شپ ود دا قریش. ٹھیک ہے، ان کی دشمنی ہے، انہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا ہے بڑھ چڑھ کے، غزوہ احد میں حصہ لیا ہے بڑھ چڑھ کے، پھر خندق میں بڑھ چڑھ کے. تو ہی از بین ایٹ دا فور فرنٹ ٹو کنفرنٹ دیم. تو اینیموسٹی ہے ان کی. اور پھر ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ابھی خراش کے ساتھ کیا ہوا تھا. اس کے ساتھ تو انہوں نے اس کو، اس کے ہیمسٹرنگ توڑ کر، اس کو مار پیٹ کے اس کا حال جو کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو اب ان کو یہ سب سن کر یہ لگ رہا تھا کہ بھائی مجھے مار دیں گے تو کوئی بات نہیں، لیکن دا مومنٹ دے کل می there will be nobody to defend me. میرے ٹرائب میں سے، عدی بن کعب کے ٹرائب میں سے کوئی نہیں بچا ہے جو مجھے ڈیفینڈ کرے یا پروٹیکٹ کرے. تو وہ جب اگر مجھے مار دیں گے تو آپ کی ٹریٹی اور آپ کی یہ سب صلح تو ہو نہیں سکے گی، کوئی نیگوسیشن ہو ہی نہیں سکیں گی. اگر مجھے مار دیا تو پھر تو جنگ ہوگی، نیگوسیشن تو ہوں گی نہیں. تو میرے جانے میں نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے. تو انہوں نے اپنی پوزیشن سیکریفائس کر کے، اور انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو اپوائنٹ کرنے کی سجیشن دی کہ آپ میرے بدلے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجو. ہی ول بی اے بیٹر چوائس فار ویریس ریزنز، ہی از اے بیٹر چوائس دین می. ٹھیک ہے، اب دس از واٹ آئی ڈیڈ لاسٹ ٹائم اینڈ آئی اسٹاپڈ ہیئر بیکاز آئی کوڈ ناٹ کیری آن. تو ابھی یہیں سے ہم پکڑ کے اس
سرے کو لیں گے اور آگے بڑھیں گے. تو پھر کیا ہوا؟ ٹھیک ہے. اب عمر رضی اللہ عنہ نے جب اپنی پوزیشن سیکریفائس کر دی، اتنی بڑی اپرچونٹی تھی، تاریخ میں ان کا نام لکھا جاتا کہ وہ گئے تھے نیگوسیشن کرنے، اور حدیبیہ کے مقام پر یہ ہوا تھا، لیکن انہوں نے اپنی وہ جگہ چھوڑ دی صرف اس لیے کہ he didn't want limelight for himself. He wanted Islam to win. ٹھیک ہے. And obviously he let his ego down. He was egoistic. He was very strong and powerful. اور why did Nabi صلی اللہ علیہ وسلم also chose عمر رضی اللہ عنہ؟ ایک تو ریزن یہ تھی کہ he was strong. دوسری یہ تھی he was good for confrontation, or he will not shy away to ask for anything or to negotiate anything. ٹھیک ہے. اچھا، اب اور آپ کو یہ بھی بتا دوں علی رضی اللہ عنہ کو کیوں نہیں بھیجا؟ ہی واز ینگ، ہی واز ویری ینگ. عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خود سے کیوں نہیں سوچا؟ کیونکہ ہی واز ویری شائے، اینڈ دیٹس وائی ہی ڈنٹ، اینڈ ہی واز ناٹ دا ٹائپ ہو وڈ اگریسولی پٹ ہز پوائنٹ اکراس. تو اس لیے انہوں نے ان کو بھی نہیں چنا تھا. اوکے. تو اب عمر رضی اللہ عنہ اپنی پوزیشن سمجھا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میری جو اینیموسٹی ہے، دشمنی ہے قریش کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے ہی مار دیں، اور میرے قبیلے میں سے کوئی نہیں بچا جو مجھے بچائے گا، اور میں اگر مارا گیا تو آپ کی یہ ٹریٹی ہو نہیں سکے گی، اور آپ لوگوں کو مکے میں آنے کے بدلے جنگ کرنی پڑ جائے گی. اور عثمان رضی اللہ عنہ کون ہے؟ اور انہوں نے ان کو، عمر رضی اللہ عنہ بھی سوچ رکھتے ہیں، اور انہوں نے یہ سوچا کہ he will be a better person. There are many reasons for that. So let's go through that and find out why Uthman. ٹھیک ہے. عثمان رضی اللہ عنہ is directly the great grandson of امیہ. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں کہ اس وقت کون لیڈر ہے قریش میں؟ اگر آپ پیچھے دیکھیں قریش کا لیڈر کون ہے؟ قریش کا لیڈر ہے ابو سفیان. And which tribe does Abu Sufyan belong to? The tribe of Umayyah. یہ تو ایک بات ہے کہ he is from the Umayyah tribe. This is one. But he is directly related to Uthman رضی اللہ عنہ. Okay? So, عثمان رضی اللہ عنہ پر پوتے ہیں امیہ کے، اور امیہ اور ہاشم، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرائب ہے، امیہ اور ہاشم بھائی تھے. تو یہ جو دو قبیلے ہیں یہ ٹکر کے تھے، دونوں قریش کے قبیلے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن قریش کے قبیلوں میں یہ سب سے زیادہ پاپولر یا سب سے زیادہ کامیاب اور سب سے زیادہ افلوئنٹ قبیلے تھے، ہاشم اینڈ امیہ. اور ان کی کچھ obviously ٹکر تھی. ہوتا ہے نا جب دو بھائی بڑے ہوتے ہیں اور دونوں کامیاب ہوتے ہیں تو ان کے بچے جو ہیں وہ پھر اس میں آ جاتے ہیں. تھوڑی سی کمپٹیشن تو ہوتی ہے کہ ہم بھی اتنا ہی کریں آپ کی طرح، کیونکہ پھر وہ بھائی تھے تو ایک گھر میں تھے، پھر جب ان کے بچے ہیں تو پھر وہ اب دو گھر ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اب کون تھے؟ امیہ اور ہاشم تو بھائی تھے، جس کے لیے دونوں ٹرائبز کو بنو امیہ اور بنو ہاشم بتایا گیا. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو بتا رہی ہوں نا، آپ اس کو فالو کریں. فیملی ٹری از ویری امپورٹنٹ. لینیج از ایکسٹریملی امپورٹنٹ in Islam as well as in the Seerah. If you miss out, you will not understand why certain things happened, with whom, and why certain, leverages were given and by whom. تو یہ سب آپ کو سمجھنے کے لیے فیملی لینیج بہت ضروری ہے سمجھنا. ٹھیک ہے. تو اب میں دوبارہ سے اس کو ریٹریٹ کرتی ہوں کہ عثمان رضی اللہ عنہ and سفیان، ابو سفیان آر ریلیٹڈ. اب کیا ریلیشن شپ ہے؟ دونوں بنو امیہ سے ہیں. ٹھیک ہے. ابو بکر اینڈ عمر رضی اللہ عنہ 6th یا 8th ریلیشن شپ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن
Uthman radiallahu anhu, after Ali radiallahu anhu, Uthman radiallahu anhu is the closest among the four khulafa, who is fourth in line in generation uh, with the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali radiallahu anhu का किस्सा ही कुछ और है. He is Banu Hashim. He is the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ठीक है, तो he is on the topmost. Ali is on the topmost because he is Banu Hashim. He is from the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ठीक है, और हाशिम और उमैया ब्रदर्स हैं, एंड उस्मान उनके ब्रदर के ग्रेट ग्रैंडसन आता है. ठीक है, तो उस्मान एंड अमंग द अदर थ्री, उस्मान, अबू बकर एंड उमर, then Uthman was the closest in terms of lineage. अच्छा, अब आप ये देखें कि उस्मान, this is as the Khalifa I'm saying, okay? Among the four Khalifas I'm talking about only, okay? Of course, there is no competition with Ali. Ali is the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He is the direct family. You know that Ali was his own first cousin. उनके चचा का बेटा था, ठीक है? Now, so in fact, you should know this, that among the Khulafa, the four Khulafa, Ali radiallahu anhu was the only Khalifa from Banu Hashim. That is why you see there was so much of confusion later on, क्योंकि बनु हाशिम में से अली रदी अल्लाह अन्हु ही थे जो जो डायरेक्ट डिसेंडेंट थे from the tribe of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. From the other three Khalifa, Uthman becomes the closest in the lineage, and Abu Bakr or Umar, 6th to 8th respectively, for both of them in the lineage generation. Okay, Uthman being the 4th, and not just that, he also still has powerful people in Quraysh right now sitting in Makkah. देखें, उमर ने कहा उनके तो अदी बिन काब, उनका जो ट्राइब है उसके तो सारे लोग नहीं रहे, अब कुछ गुजर गए, कुछ चले गए, तो अब कोई नहीं जो मुझे प्रोटेक्ट करे. लेकिन उस्मान वाज लकी इनफ, उस्मान वाज लकी इनफ, ठीक है, क्योंकि उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के ट्राइब में अभी भी लोग हैं जो उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और जो बहुत पावरफुल सीट्स पे हैं, लाइक अबू सुफियान. ठीक है, अच्छा, सो द प्रोफेसर सलम डिसाइडेड तो उस्मान इब्न अफ़ान जाएंगे वहां पर. अच्छा, अब कुरैश ने सारी एंट्री पॉइंट्स ब्लॉक करी हुई हैं. उस्मान निकले जाने के लिए, मक्का की एंट्री पॉइंट पर पहुंचे. उनको ये भी पता था कि सारी एंट्री पॉइंट्स बंद हैं, तो उनको ढूंढना पड़ेगा कि किस एंट्री पॉइंट से वो जाएं जहाँ ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो. जब वो एंट्री पॉइंट पहुंचते हैं तो वहां पर ब्लॉक होता है. अब ये एक दूसरी तरफ से जाते हैं, जो रास्ता जाता है वो एंट्री पॉइंट इज कॉल्ड बल्दा. इट्स अ पॉइंट कॉल्ड बल्दा. वन सेकेंड. ओके, सो सदर, अब ये पहुंचते हैं बल्दा के मकाम पर. ठीक है, अब बल्दा के मकाम पर पहुंचते हैं उस्मान रदियल्लाहु अन्हु और एंट्री चाहते हैं. तो वहां पे जो लोग खड़े होते हैं वो उनको ब्लॉक करते हैं. उनका तो काम ही यही है ना, ब्लॉक करना. सवाल ही नहीं पैदा होता है किसी भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से किसी को भी मक्के में एंट्री दे दें, ये तो सवाल ही नहीं होता है. तो अब वो उनको ब्लॉक कर रहे हैं. अब ब्लॉक कर रहे हैं तो ब्लॉक करके सिर्फ ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, उनको मॉक भी कर रहे हैं, उनको तंज कर रहे हैं. अच्छा, तो तुम क्या सर उठाकर चले आए,
تم نے سوچا تم بلدا پہ پہنچو گے تو ہم تم کو راستہ کھول کر تمہیں اندر جانے دیں گے؟ چلو نکلو یہاں سے، جاؤ، انسلٹنگ وے میں۔ اب وہ ان کی انسلٹ بھی کر رہے ہیں نا، کیونکہ انہوں نے ٹھان لیا ہے مکہ تو ہمارا ہے، ہم آنے دیں گے نہیں آنے دیں گے ہماری مرضی ہے، یہ سر اٹھا کے چلا آیا ہے، تو اس کو اسی طرح سے دھتکار رہے ہیں۔ کہنے لگی کہ کیا تم منہ اٹھا کر چلے آئے ہو؟ کوئی نیگوشیشنز نہیں ہو سکتی تم لوگوں کے ساتھ، نکل جاؤ یہاں سے، جاؤ جس راستے سے آئے اسی راستے پہ پلٹ کے چلے جاؤ، اور ایسے کر کے بری طرح سے بولنے لگے، اور ان کو آ, ان پہ مذاق اڑا رہے تھے، ان کو انسلٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اینڈ عمر عثمان از ناٹ لائک عمر رضی اللہ عنہ اور لائک علی رضی اللہ عنہ۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے سن کے ٹرن اراؤنڈ کر لیا کہ ٹھیک ہے بھائی، he was not the type who would aggressively fight or confront. He was a very shy type. He decided, okay لوگ مجھے بہت مجھ پہ طنز کر رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں، میری انسلٹ کر رہے ہیں، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ تو when he was about to turn, in that group جو یہ کر رہا تھا، اوکے، اس میں ایک شخص تھا ابان ابن سعید ابن العاص، اور ابان ابن سعید ابن العاص واز a relative of عثمان رضی اللہ عنہ۔ ان کے دل میں نرمی آ گئی کہ بھائی یہ ہمارا بندہ ہے، ہمارے ٹرائب کا، وہاں تو ٹرائبل یہ سب بہت تھا نا، استغفر اللہ العظیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو انا للہ و انا الیہ راجعون، جسٹ ون منٹ پلیز، سوری۔ I will, I'm just now in a meeting. As soon as I finish, I will send you the police report, Mulkia driving license, and Emirates ID. Okay? Just give me half an hour. Thank you. Okay. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس گروپ میں ایک شخص تھا ابان ابن سعید ابن العاص، اور عثمان ابن عفان۔ عفان اینڈ ابان are brothers۔ تو یہ کون ہے؟ عثمان ابن عفان ابن العاص ہے، اور یہ ہیں ابان ابن سعید ابن العاص۔ سو عفان اینڈ ابان they were brothers، کیونکہ عثمان کا پورا نام کیا ہے؟ عثمان ابن العفان ابن العاص الامیہ، ٹھیک ہے؟ اوکے، ناؤ سو his first cousin and he was this man Abban ibn Saeed was his first cousin but much older in age، ٹھیک ہے؟ and he was a very well respected figure in uh, he was a very very well respected figure in the tribe، ٹھیک ہے؟ جب ابان کو نے دیکھا کہ وہ لوگ اس کے کزن کو اتنی بری طرح دھتکار رہے ہیں، اتنی بری طرح انسلٹ کر رہے ہیں، بری طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، تو ان کا دل نرم ہو گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، ابان نے کیا کیا، وہ اپنے گھوڑے سے اترے، اور انہوں نے، وہ تو پلٹ کے جانے لگے تھے عثمان رضی اللہ عنہ، تو وہ اترے اپنے گھوڑے سے اور انہوں نے کہا رکو۔ تو باقی لوگ بھی جو چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے وہ بھی تھوڑا رک گئے، اور انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ادھر آؤ، تم میرے گھوڑے پر بیٹھو، اور میں تمہاری ذمہ داری اور پروٹیکشن کی ذمہ داری لیتا ہوں، تو میرے گھوڑے پر بیٹھو تاکہ تمہیں کوئی کچھ کہہ نہ سکے، کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ گھوڑے اور اونٹ کس کے ہیں، اس سے بہت فرق پڑتا تھا، اور لوگوں کو اپنے گھوڑے اور اونٹ کی پہچان ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو دور سے لوگ پہچان جاتے تھے یہ کس کا گھوڑا ہے، یہ کس کا اونٹ ہے، اور اس سے بہت فرق پڑتا تھا۔
تو اب یہ اپنے گھوڑے پر now he's honoring عثمان رضی اللہ عنہ by asking him to sit on his horse and he's an elderly person. ایک تو یہ ویل ریسپیکٹڈ ہے، بڑی عمر کا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے آ کے عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ آپ میرے گھوڑے پہ بیٹھو، کیونکہ یہ میرا گھوڑا ہے، دور سے پہچانا جگہ کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، اور اس کی پروٹیکشن میں لیتا ہوں، آپ کی پروٹیکشن میں لیتا ہوں، آپ کی ذمہ داری بھی میں لیتا ہوں، ٹھیک ہے. دس واز دا وے ان دوز ڈیز دیٹ پیپل گیو اسپانسرشپ اینڈ ویزا ٹو اینٹر. جیسے آج بھی ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں، اگر آپ یو ایس یو کے وغیرہ میں آپ اپلائی کرتے ہیں ویزا، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہاں سے لیٹر منگاؤ، کسی اپنے جاننے والے کا لیٹر ہو جو کہے کہ آپ کی ذمہ داری وہ لیتے ہیں، آپ کی پروٹیکشن کی، آپ کے پراپر کیریکٹر کی، وہاں پہ کہ وہاں جا کے آپ کوئی فتنہ نہ مچائیں، اور آپ اپنے وقت پہ واپس بھی جائیں گے، اور جب وہاں رہیں گے تو وہ فلاں بندہ آپ کا ذمہ دار ہوگا. تو اگر آپ نے کوئی چوری چکاری کی، خون ریزی کی، کچھ بھی کیا، تو ہم اس بندے کو پکڑیں گے، کیونکہ آپ تو بھاگ سکتے ہو لیکن وہ بندہ مقیم ہے، ہم اس کو پکڑیں گے. آج بھی یہی ہے، یہ تب سے چلا ہے. دس واز دا وے پیپل اسپانسرڈ پیپل اینڈ گیو ویزا ٹو پیپل ٹو اینٹر دا پلیسز سو دیٹ دیر از سیکورٹی اینڈ دیر از پیس. ٹھیک ہے، اٹ واز فار دا پیس اینڈ سیکورٹی. سو دین ناؤ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ پہنچتے ہیں مکہ. اب ابا نے اس کی ذمہ داری لے لی، تو باقی کراؤڈ کچھ ان کے سامنے بول نہیں سکا، خاموشی سے سب اپنے اپنے سواریوں پہ بیٹھ گئے. اینڈ آبویسلی وہ لوگ تو ابھی بھی گارڈ کر رہے ہیں انٹری پوائنٹ کو، لیکن ابان عثمان رضی اللہ عنہ کو لے کر نکل گیا مکے کی طرف. ٹھیک ہے نا، کیونکہ انہوں نے انٹری پوائنٹ تو چھوڑنی نہیں ہے، کیونکہ جہاں وہ ہٹے انٹری پوائنٹ سے تو ہو سکتا ہے دوسرے لوگ آ جائیں اور انٹر ہو جائیں، تو وہ تو انٹری پوائنٹ تو گارڈ ہو رہی ہے. لیکن ابان نے ان کو اپنا گھوڑا دیا، اس پہ ان کو بٹھایا اور ان کو لے کے مکہ نکل گیا. مکہ پہنچ کے سیدھا ابان عثمان رضی اللہ عنہ کو تمام لیڈرز کے ساتھ ملانے لے گیا، کیونکہ وہ ایک مقصد سے آئے نا. عثمان رضی اللہ عنہ گھومنے پھرنے نہیں آئے ہیں، طواف بھی کرنے نہیں آئے. اس وقت وہ صرف بات چیت کرنے آئے ہیں. ہی جسٹ وانٹس ٹو نیگوشیٹ، بیکاز وہ اپنے پورے گروپ کے لیے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، صرف اپنے لیے نہیں. تو وہ وہ ان کو سیدھا لے کے جاتا ہے وہاں پہ جہاں یہ سارے سردار بیٹھے ہوئے ہیں قبیلوں کے. ٹھیک ہے، اور ان کے پاس ان کو جا کے بتاتا ہے کہ عثمان آیا ہے، میں نے اس کو اپنی امان دی ہے. تو امان واز لائک اے ویزا، میں نے اس کو دیا ہے کہ یہ امن میں رہے گا اور امن سے واپس جائے گا. ٹھیک ہے. اور قریش کے سارے لیڈرز، ابو سفیان اینڈ آئی تھنک صفوان بن امیہ، یہ سارے بیٹھے تھے. ٹھیک ہے، ان سے جا کر ان کو ملایا. اب آپ کو دوسری چیزیں بتاؤں گی یہاں پر جا کر. ابان از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو عثمان بن عفان. عفان اینڈ ابان آر بردرز، کیپ دیٹ ان مائنڈ. ابھی ابو سفیان، ہی از آلسو ریلیٹڈ ٹو عثمان رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، ابو سفیان is very closely related to Uthman radiallahu anhu. Abu Sufyan is his father's first cousin. جو عفان ہے اور ابو سفیان ہے، وہ دونوں فرسٹ کزنس ہیں. ابان اور عفان تو بردرز ہیں. ٹھیک ہے نا. And that's why you see Abban is one of those who are guarding the entry points, کیونکہ ابان ابو سفیان کا بھی وہی ریلیشن شپ ہوا نا. ابان اینڈ عفان آر فرسٹ کزنس. ٹھیک ہے، ابان اینڈ عفان آر بردرز اینڈ ابو سفیان اینڈ عفان آر فرسٹ کزنس. ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے یہ لینیج سمجھنے کا، کیونکہ اس کے بعد بہت کچھ آئے گا ہسٹری میں، وہ اس لینیج سے ہی سارا ریلیٹڈ ہے، اس پرٹیکولر لینیج سے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کو پتا ہے کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہوا تھا، تو دا فرسٹ ڈائنیسٹی دیٹ اسٹارٹیڈ ان مکہ واز دا امید ڈائنیسٹی. امید ڈائنیسٹی کس نے اسٹارٹ کی تھی؟ معاویہ نے. اور معاویہ کون تھا؟ ابو سفیان کا بیٹا. معاویہ ابو سفیان کا بیٹا تھا.
ٹھیک ہے. کیپ دیز. میں اس لیے سلو جاتی ہوں ان موقعوں پر کیونکہ آئی وانٹ یو ٹو رجسٹر دیم ان یور مائنڈ پرفیکٹلی. ٹھیک ہے. ابو سفیان کا بیٹا تھا معاویہ. معاویہ نے امیہ ڈائنیسٹی سٹارٹ کی تھی. ہی واز دا فرسٹ خلیفہ آف دا امیہ ڈائنیسٹی ہو معاویہ. اینڈ معاویہ واز اے کزن آف عثمان. وہ کیسے؟ کیونکہ ابو سفیان اور عفان و فرسٹ کزنس. سو معاویہ اینڈ عثمان رضی اللہ عنہ بیکم دا سیکنڈ کزنس. ٹھیک ہے. ان دونوں کے باپ جو تھے وہ فرسٹ کزنس تھے. ٹھیک ہے. تو یہ جو دونوں ہیں معاویہ اور عثمان، یہ سیکنڈ کزنز ہو گئے. اتنی کلوز ریلیشن شپ تھی. اسی وجہ سے تو اتنا پرابلم ہوا تھا علی رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا تھا. تو معاویہ پیچھے پڑ گیا تھا علی رضی اللہ عنہ کے کہ آپ کو بدلہ لینا پڑے گا، آپ کو بدلہ لینا پڑے گا ان سے. مجھے ریونج چاہیے، مجھے ریونج چاہیے، عثمان کی موت کا ریونج چاہیے. آپ کو کسی بھی صورت ان سے لڑنا پڑے گا. And علی رضی اللہ عنہ wanted to avoid a civil war. He didn't want to fight the Muslims. And جب انہوں نے کہا علی رضی اللہ عنہ نے کہ میں کوئی اور سولوشن نکالوں گا، میں ان سے بات چیت کروں گا، میں کچھ اور طریقے سے اس کو کام ڈاؤن کروں گا. لڑائی از ناٹ دا وے ٹو سالو تھنگس. آئی وڈ ناٹ گو تھرو دا بلڈ شیڈ. لیکن معاویہ نہیں مانا. اس نے کہا اگر تم نہیں ریونج لوگے تو پھر ہم تم سے لڑیں گے. تم اس وقت کے خلیفہ ہو، اگر تم ریونج نہیں لوگے میرے کزن کا تو پھر میں تم سے لڑوں گا. اور اس وجہ سے معاویہ went and had a fight and a battle was fought with Ali radiallahu anhu, which is, we hush it down, but that is the fact, and it was the very bad battle. Many good people were, killed in that battle, and it was only to avenge the death of Uthman, which Ali radiallahu anhu refused only because he didn't want bloodshed among the Muslims, because it shows weakness to the outside parties. He wanted to avoid that. But this is how it ended up. But so you should know who was Muawiyah. He was son of Abu Sufyan. ٹھیک ہے. And he is the one who's the first one to start a dynasty in the Arab history. They had tribal system. They did not have dynasties. They did not have a kingdom. But he started it, Muawiyah. ٹھیک ہے. تو ابھی ابو سفیان کا رشتہ صحیح سے سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو کہ ابو سفیان از دا فادر آف معاویہ. تو ایک طرح سے عثمان رضی اللہ عنہ کا چاچا لگتا ہے ابو سفیان. ٹھیک ہے. تو عثمان رضی اللہ عنہ کو کیسے دیکھیں گے ابو سفیان کہ یہ میرے کزن کا بیٹا آیا ہے، میرا بھتیجا ہے. کزن کا بیٹا بھی تو بھتیجا ہی ہوتا ہے نا، تو وہ تو میرا بھتیجا آیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اب اور آپ کو ایک اور بھی پوائنٹ بتاتی ہوں، پھر جب وہ بیٹل کریں گے ہم تو میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل بتاؤں گی. لیکن یاد رکھیں معاویہ کا ایک اور ریزن تھا ٹو فائٹ وتھ علی رضی اللہ عنہ. اگین گو بیک، یو ہیو ٹو کیپ کنیکٹنگ ٹو دس ہسٹری. اگر آپ کنیکشن نہیں کریں گے پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہوا، پھر لوگ الٹی سیدھی باتیں اور رومرز میں پڑ جاتے ہیں. ریممبر میں نے آپ کو کیا بتایا، ہاشم اور امیہ بردرز ہیں. پھر سے دوبارہ دہرا رہی ہوں. ٹھیک ہے. دونوں اسٹرانگ فیملی کے اونرز ہو گئے. ٹھیک ہے. دے اون اے ویری اسٹرانگ فیملی لینیج. اب قریش میں یہ دو قبیلے ہیں، دو بھائیوں کے ہیں، بٹ بہت اسٹرانگ ہیں. تو ان میں آپس میں کافی کمپٹیشن تھا. ٹھیک ہے. ہوتا ہے دو بھائیوں میں اور ان کی فیملیز میں کمپٹیشن ہوتا ہے، بزنس میں، سکسیس میں. کس نے کتنی گاڑیاں خریدی، آج ہم ایسے سوچتے ہیں، وہ لوگ سوچتے تھے کس کے کتنے گھوڑے ہیں، کس کے کتنے اونٹ ہیں، کس نے کتنا کما لیا، کتنا آگے بڑھ گئے، کتنا سب کچھ کاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ دو بھائی کی دو فیملیز ہیں تو دو ٹرائبز بن گئیں. ایک ہے بنو ہاشم اور ایک ہے بنو امیہ. ان میں شروع سے یہ ٹسل بھی تھی، شروع سے یہ کمپٹیشن بھی تھا. ٹھیک ہے. تو جب یہ پوائنٹ آئی، عثمان رضی اللہ عنہ کے ریونج کی بات آئی، تو ان کے ذہن میں کیا تھا، علی خلیفہ بن گئے، وہ بنو ہاشم سے تھے.
اب یہ بنو ہاشم سے بنا ہے اور ہم بنو امیہ سے ہیں، یہ ہمارے لیے بدلہ لے، نہیں تو ہم اس سے لڑیں گے، کیونکہ یہ چانس مل گیا بنو ہاشم کو ڈاؤن کرنے کا، اس لیے کیونکہ وہ بنو امیہ سے تھے اور یہ بنو ہاشم سے تھے، اور اس طرح سے ان لوگوں کے بیچ میں جنگ ہوئی۔ تب بھی یہی کمپٹیشن دماغ میں تھی کہ علی از فرام بنو ہاشم، ٹھیک ہے نا؟ اینی وے لیٹس کم بیک ٹو اینڈ ریمبر ون تھنگ، کہ علی آف کورس بیکاز علی رضی اللہ عنہ واز فرام بنو ہاشم، اینڈ عثمان رضی اللہ عنہ، اینڈ یہ سارے جو ہیں دے آر فرام عبد شمس، ٹھیک ہے؟ یہ عبد شمس کے سارے اولاد میں سے آتے ہیں۔ اینی وے لیٹس کم بیک ٹو دس، اوکے؟ اور ان کو یہ تھا کہ عبد شمس کے آدمی کو کسی نے مار دیا، اس کا تو بدلہ لینا چاہیے، وقت کے حاکم کو لینا چاہیے۔ بھائی وقت کے حاکم کو خود سوچنے دو کہ اسے کیا صحیح لگتا ہے سچویشن، دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ آپ لڑیں لڑیں لڑیں۔ انہوں نے بہت دباؤ ڈالا، اور جب انہوں نے مانا نہیں تو انہوں نے کہا پھر ہم آپ سے لڑیں گے، تو اسی طرح سے پھر لڑائی ہوئی اور بہت سارے حفاظ مارے گئے، بہت سارے اچھے والے صحابہ، سنسیئر صحابہ، ایک تو آپس میں بھی دشمنی ہوئی اور پھر ان کا کلیش ہوا۔ اینڈ دین ریمبر ہی از اے بنو ہاشم، ہی از اے فیملی آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سو معاویہ's group fought with رسول صلی اللہ علیہ وسلم's family. Okay, come back to the conversation of ابو سفیان اینڈ عثمان رضی اللہ عنہ اینڈ دی ادر لیڈرز، ٹھیک ہے؟ بہت آپ کو بتا دیا میں نے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کوئی اسٹرانگ قسم کے آدمی نہیں تھے کہ وہ اپنی بات کو ٹھوس طریقے سے آگے بڑھا سکتے، لیکن انہوں نے بات چیت کی کیونکہ وہ ان کے رشتہ دار بھی تھے، تو ان کے لیے ایزی تھا سب کچھ بات کرنا۔ ابو سفیان ان کے چچا لگتے تھے، اور صفوان ابن امیہ بھی ان کے رشتہ دار تھے، ابان بھی ان کا رشتہ دار ہے، اب سب اپنے رشتہ، وہ تو اپنے گھر والوں کی طرح اپنے رشتہ چچاؤں اور کزنس کے بیچ میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے آپ آرام سے بات کری۔ ان لوگوں نے کہا بھائی یہ نہیں ہو سکتا، بہت ٹھوس طریقے سے اور فرم طریقے سے انہوں نے کہہ دیا، وہ ایک ہی فریز، ایک ایک بندے نے وہی فریز عثمان رضی اللہ عنہ کو سنا دیا، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی عرب اٹھ کر کہے کہ مسلمان آئے تھے اور انہوں نے زور ڈالا اور ان کا زور چل گیا اور ہم نیچے آ گئے، ہم نے سرنڈر کر دیا۔ تو اس سال تو نہیں ہو سکتا، اس بار تو نہیں ہو سکتا، اس بار تو تم لوگوں کو پلٹ کر جانا ہی جانا ہوگا، ہم تم لوگ کو انٹر ہونے ہی نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ ان کو یہی تھا کہ مسلم شوڈ ناٹ ہیو این اپر ہینڈ آن دا قریش، سو دس از ناٹ پاسبل، ٹھیک ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ہدایت دی تھی عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ جب تم جا ہی رہے ہو مکہ، تمہارا جو بھی ڈائلاگ ہوگا ود دا لیڈرز، اس کے بعد تم کوشش کرنا ان لوگوں سے ملنے کی جو مسلمان ہوئے لیکن پھنس گئے مکے میں، نہ مدینہ مائگریٹ کر سکے، یا تو ان کی پہنچ نہیں تھی، حیثیت نہیں تھی، ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے، اور یا ان کو نکلنے نہیں دیا۔ اب جن کے پاس ریسورسز بھی تھے ان کو نکلنے نہیں دیا، جیسے سہیل بن عمرو کے جو دو بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا تو بھاگ گیا تھا مدینہ، جب وہ ایک بیٹا بھاگ گیا مدینہ تو ان کا جو دوسرا بیٹا تھا ابو جندل، اس کو انہوں نے سہیل بن عمرو نے کیا کیا تھا کہ اس کو تہہ خانے میں، اپنے گھر کے تہہ خانے میں قید کر دیا تھا، زنجیروں کو ڈال کر اس کے اوپر، اور اس کو روز مارتے پیٹتے تھے اور اس کو بہت تکلیف پہنچاتے تھے، یہ کہہ کر کہ تم مدینہ نہیں جاؤ گے اور ہم تمہیں شکل سے نہیں نکال سکتے، ان زنجیروں سے نہیں نکال سکتے، کیونکہ نکالیں گے تو تم مدینہ بھاگ جاؤ گے، تو ہم تمہیں پکڑے رہیں گے۔ تو ایسے بھی تھے جن کو حیثیت تھی نکل کے جانے کی، لیکن ان کو ٹارچر اور پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ مدینہ نہ جا سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ جب تم جا رہے ہو تو وہاں جا کے ان مسلمانوں سے ملنے کی کوشش کرنا، صرف ان تک یہ میسج پہنچا دینا کہ اللہ تمہاری تکلیف کو دیکھ رہا ہے اور تمہاری پرابلم جانتا ہے، وہ باخبر ہے، اور وہی اس میں سے تمہیں راستہ نکالے گا، وہی کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا کہ تم اس میں سے نکل کر آؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو تم فکر نہیں کرنا، یہ وقتی تکلیف ہے، اس کو سہل و صبر کے ساتھ
اور اللہ جانتا ہے تم کس تکلیف میں ہو، اور اللہ تمہیں اس تکلیف سے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا اور تمہیں ادھر سے نکال کے لے جائے گا. ٹھیک ہے. سو ہی میٹ سم آف دیم who were persecuted, tortured, in chains, locked up. کس کس حالت میں تھے ان سب سے وہ ملے. اینڈ عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں کنوے کر دیا میسج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا تھا، اور ان کو آ کے بتا دیا. لیکن اب اس سارے عرصے میں ہوا کیا؟ صبح چلے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ، بلدہ پہنچے، وہاں بحث و مباحثہ ہوا، تھوڑا سا نیگوسیشن ہوا کہ ہمیں جانے دو، اس نے کہا نہیں، موقع کیا، یہ ہوا وہ ہوا، ٹھیک ہے. پھر ابان نے ان کو اپنی سواری آفر کی، ان کو لے کے مکہ گیا. ٹھیک ہے. مکہ جا کے انہیں صرف ابو سفیان اور لیڈر سے ایک ہی تو بات کرنی تھی کہ ہم لوگوں کو آنے دو اور آ کے عمرہ کرنے دو. لمبی تو اور کوئی بات تھی نہیں کرنے کی، یہی بات کہنی تھی اور ان سے جواب لینا تھا. اور کچھ مسلمان ہیں جو مسلمان ہو گئے اور وہ نکل نہیں سکتے، پھنسے ہوئے ہیں، ان سے ملنا تھا. تو زیادہ میں زیادہ 2 سے 3 گھنٹے کا کام تھا، اس سے زیادہ دیر نہیں لگنی چاہیے تھی. اب صبح کے نکلے ہوئے عثمان رضی اللہ عنہ جب عصر ہونے لگی تو لوگوں میں رومر سٹارٹ ہو گئے. ہمیں لگتا ہے اسے مار دیا ہوگا. اور کیوں لیٹ ہو رہا ہوگا؟ کسی نے کہا ہمیں لگتا ہے وہ عمرہ کر رہا ہوگا. دوسرے کا نہیں نہیں، عمرہ کرنے کے لیے تھوڑی اس کو اجازت دیں گے، ضرور مار دیا ہوگا. کسی نے کہا قید کیا ہوگا، نہیں نہیں، قید نہیں کر سکتے، وہ اتنی نوبل فیملی سے ہے اور ابو سفیان کا رشتہ دار ہے، اس کو قید نہیں کریں گے، وہ تو مکالمہ ہی کریں گے. لیکن اگر وہ نہیں آیا اب تک تو مجھے تو لگتا ہے مار دیا ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو بھی لگ رہا ہے نا کہ اسے مار ہی دیا ہوگا، کیونکہ اتنی دیر تھوڑی لگتی ہے اتنی سے کام کے لیے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے میکسیمم. صبح کا گیا ہوا بندہ عصر کے وقت آ گیا ہے، کوئی خبر نہیں. اٹس لائک ہی وینٹ انٹو اے ڈارک ہول، کوئی خبر نہیں. اور بارڈر پوائنٹس جو بھی جہاں انٹری بند کر رکھی ہے وہاں بھی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی ہے کہ کوئی ان کو آئیڈیا ہو کہ کیا ہوا ہوگا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ کیا کیا. تو ضرور ان کی بات اچھی نہیں لگی، ان کو لگا ہوگا کہ اس کو واپس بھیجا تو اور فتنہ کرے گا، تو اس کو مار دو. رومرز رومرز ہوتے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے رومرز. اب ایک چیز آپ کو بتاؤں، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں، ایک چیز ہمیشہ دنیا میں خیال رکھیں اس بات کا. جب رومرز اڑتے ہیں نا اور ہر کوئی اس رومر کی کو آگے انڈورس کرتا چلا جاتا ہے، تو ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں رومر سچ ہو جاتا ہے. مطلب اس کو سچ ماننے لگ جاتے ہیں لوگ، کیونکہ وہ اتنے لوگوں نے رومر پھیلایا ہے کہ اب وہ سچ لگنے لگا ہے. ٹھیک ہے. ہم چاہے کسی کی ڈیورس کی بات کر لیں، کسی کے رہنے سہنے کی بات کر لیں، کسی کے بھاگ جانے کی بات کر لیں، کسی کے کوئی بھی ایسے کنٹروورشل پرابلمز ہماری سوسائٹی میں آتے ہیں نا، تو ہم لوگ اس طرح سے بات کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے ایسے ہوا ہوگا. تمہیں کیا لگتا ہے؟ مجھے بھی ایسی لگ رہا ہے. لگتے لگتے وہ ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے، پھر وہ لگتا ہٹ جاتا ہے اس میں سے، سٹوری میں سے، اور ایسا ہی ہوا ہے کنفرم ہو جاتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ پکی بات ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر انہوں نے مار ہی دیا ہے، کیونکہ اب ایسے ہی لگ رہا تھا کہ شاید مار دیا ہوگا کیونکہ اتنی دیر ہو گئی ہے، ورنہ عثمان اب تک آ جاتا واپس. اس کو پتا ہے ہم سب ویٹ کر رہے ہیں اس کا، اس کو پتا ہے وہ ایک کروشل مشن پہ گیا ہوا ہے. اینڈ آل آر لائفز ڈپینڈ آن دیٹ. ٹھیک ہے. ہم سب یہاں ویٹ کر رہے ہیں اس کے اس جواب کے لیے کہ ہمیں انٹری مل رہی ہے مکہ میں کہ نہیں. صرف وہ یہی پتا کرنے گیا نا، تو اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ جب شام ہو گئی تو عصر کا ٹائم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت پہ پیٹ لگا کر بیٹھے تھے، سائے میں درخت کے. تو وہاں پہ صحابہ آئے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں میں دیکھیں 1400 لوگ ہیں، اور سب وسپر کر کر کے بات کو کنفرم کر دیا کہ وہ تو مر گئے ہوں گے، ان کو تو مار دیا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوکنے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر ایسا ہوا ہے، انہوں نے اگر عثمان رضی اللہ عنہ کو واقعی مار دیا ہے تو پھر ہم اس کا بدلہ لیں گے.
پھر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم عثمان کا بدلہ نہ لے لیں، کیونکہ وہ ایک انوسینٹ آدمی تھا، اس کو ہم نے بھیجا تھا، ایک ایمسری تھا، آپ ایمسری کو نہیں مار سکتے۔ اگر آپ ایک ایمسری کو مارا ہے دین یو آر رانگ، بیکاز ہم نے ایک پیسفل ایمسری بھیجا تھا نا، ایک امبیسڈر بھیجا تھا اپنے پاس سے کہ بھئی وہ بات چیت کرے گا، ہی از اے ڈپلومیٹ، آپ اس سے بات چیت کریں، اس کو میسج دے دیں، نہیں آنا ہے تو بول دیں کہ نہیں آنا ہے، اسے تو نہیں مار دینا، وہ تو صرف میسج لا رہا ہے آپ کے پاس۔ تو اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو وی ول ناٹ لیو، وی کی ناٹ جسٹ لیٹ عمر ڈائی، عثمان ڈائی اینڈ ناٹ ٹیک ہز، وی ول اوینج ہز ڈیتھ اف دیٹ از سو، اف اٹ از سو۔ although میرا دل کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو، لیکن اگر اس کو مار ہی دیا ہے، کیونکہ واقعی شام ہو چکی ہے، اب تک تو آ جانا چاہیے تھا اس کو، تو ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو بھیجا، جا کے ساری یہ 1400 لوگ جو ہیں ان سب کو بول کر آؤ کہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں میرے پاس، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ جتنے لوگ ہیں، یہ 1400 لوگ، ان سے اپنے ہاتھ پر بیعت لو کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ دیں گے، تمہارے ساتھ لڑیں گے، چاہے مر جائیں، لیکن اس جنگ سے بھاگ کر نہیں جائیں گے، پلٹ کے نہیں جائیں گے۔ ان سب سے یہ پرومس، یہ اوتھ آف الیجینس لے لو، ٹھیک ہے؟ یہ حکم اللہ کے پاس سے آ رہا ہے۔ آپ حکمت پیچھے سے سوچیں گے 2 منٹ کے لیے رک کر، آپ سن رہے ہیں مگر آپ غور نہیں کر رہے۔ اللہ نے بھیجا ہے جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ کہہ کر کہ سب سے بیعت لو کہ یہ تمہارے ساتھ دیں گے، لڑیں گے، مرنے تک لڑیں گے، لیکن پیچھے پلٹ کے بھاگ نہیں جائیں گے۔ ایسے موقع پر جب یہ صرف 1400 لوگ ہیں اینڈ قریش کے لوگ ٹرپل ہیں، 3 گنا، یہ لوگ 7 دن سے پھر رہے ہیں وادی میں، سفر کر کے آئے ہیں، ان کا سوری تھکے ہوئے ہیں 1 ہفتے کے، جبکہ قریش کے جو لوگ ہیں وہ سب ویل ریسٹڈ ہیں۔ یہ لوگ اپنے گھر سے 1 ہفتے کی دوری پر ہیں، وہ لوگ اپنے گھر کی بارڈر پر ہیں۔ انہوں نے، ان کا کھانا پانی سب ڈوینڈل کر گیا ہے، پانی کی بھی قلت ہے، کھانے کی بھی قلت ہے، تو نہ صحیح سے کھانا مل رہا ہے، نہ پانی مل رہا ہے، نہ نیند مل رہی ہے۔ وہ لوگ صحیح سے ریسٹڈ ہیں، کھانا بھی پلنٹی ہے، پانی بھی پلنٹی ہے، وہ گھر کے دروازے پہ بیٹھے ہیں اپنے اپنے، پیچھے گھر ہے، جتنا چاہیں کھانا ملے گا، ان لمیٹڈ ان کے پاس ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں، یہ انآرمڈ ہیں، وہ لوگ جنگ کی اس میں آئے ہیں، پورے فلی آرمڈ ہیں۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا یہ برابر کی ہیں دونوں؟ جو جو مت بھیڑ ہوگی آپس میں، جو کنفرنٹیشن ہوگا، جنگی کنفرنٹیشن، ٹھیک ہے، تو کیا یہ ایکول لیول پہ ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ ایکول لیول پہ تو ہے ہی نہیں۔ ایک تو بالکل گئے گزرے ہیں اور ایک تو بہت زیادہ چارجڈ ہے، تو یہ تو فیر لڑائی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو obviously ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جبریل علیہ السلام کو بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ تم اپنے لوگوں سے اس بات پر بیعت لو کہ یہ تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گے، یہ تمہارے ساتھ لڑیں گے۔ اور کیونکہ صاف پتہ تھا کہ اس لڑائی میں بچنے کے چانسز ہی نہیں ہیں، کیونکہ نہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں، نہ گھوڑے ہیں، اور گھوڑے اور اونٹ جو ان کے پاس قربانی کے تھے وہ بھی بیچارے سے تھے، ہو حالت میں تھے، کیونکہ ان کو بھی کھانا پانی نہیں مل رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی ایسی حالت میں ہیں اور یہ لڑنے کے حساب سے نہیں آئے تھے، تو obviously it's a کمزور پارٹی اگینسٹ اے ویری ویری اسٹرانگ پارٹی، ٹھیک ہے۔ اب ایسے میں اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ آپ ان کو بیعت دے دیں کہ یا ہم لڑیں گے یا مریں گے، کیونکہ دیر از نو ادر تھنگ، آپ بھاگ کے نہیں جائیں گے اس جنگ میں سے، یہ بس بیعت لے لو۔ اور سب کو پتا تھا کہ یہ مرنے والی بیعت ہے، بچنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ ایک تو وہ 3 گنا زیادہ ہے، دوسرا وہ آرمڈ ہے، ان کے پاس مویشی ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم نہتے جب جائیں گے اور وہ بھی اتنی بھوکی پیاسی حالت میں ہم جائیں گے، تو ہم کمزور حالت میں بھی ہیں نا۔ وہ سارا کچھ تھا کہ اٹ واز لائک اے گیونگ اوتھ کہ وی آر ریڈی ٹو ڈائی، وی آر ریڈی ٹو ڈائی فار دا کاز آف اللہ۔
اوکے، یہ سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ واٹ از بیعت الرضوان اینڈ وائی از اٹ کالڈ بیعت الرضوان، وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو ناؤ اب ام، ٹھیک ہے، اب آپ یہ سوچیں، میں یہ پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ زندہ ہے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے نا، اللہ کو تو ہر چیز کی خبر ہے، اللہ جانتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ زندہ ہے، یہ لوگ تو نہیں جانتے، یہ سمجھ رہے ہیں اور یقین کر گئے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ گزر گئے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ زندہ ہیں، اس کی خبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو ہے نا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں جبریل علیہ السلام کو بھیج کر یہ والی بیعت لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا؟ بتا سکتے تھے نا جبریل علیہ السلام کہ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ تو زندہ ہے، تو یہ سب کرنے کی پھر ضرورت تھی؟ انہوں نے یہی کہا کہ وہ اگر گزر گئے اور آپ اس کے لیے تیار ہے لڑنے کے لیے تو اوتھ سب سے لے لو۔ دس واز اے ٹیسٹ فار مسلمس کہ کیا وہ اس حالت میں اللہ پر یقین کرتے ہیں، بلائنڈ فیتھ رکھتے ہیں، یا بھاگتے ہیں؟ کیا ایسی سچویشن میں وہ اپنے نبی کو اوتھ دیں گے فار دا کاز آف اللہ، اور دے ول رن اوے؟ یہ اللہ کا ٹیسٹ تھا فار دا صحابہ، all 14 people. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would keep his hand like this, and they will place the hand on top of his hand and hold his hand and give the oath of allegiance. ٹھیک ہے، یہ جو تھی بیعت، یہ ایسے بیعت دی جاتی ہے کہ میں اپنا، وہ سامنے والا بندہ بھی اپنا سیدھا ہاتھ رکھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ یوں رکھ کے بیٹھتے تھے، وہ آ کے ان کو پکڑ کے کہتے تھے کہ میں آپ کو اوتھ دیتا ہوں، آپ کو وعدہ کرتا ہوں، میں اس جنگ میں لڑوں گا، جب تک آپ کا حکم ہوگا میں لڑوں گا، چاہے میری جان چلی جائے لیکن میں پلٹ کے بھاگوں گا نہیں، اور یہ میں آپ کو اپنی قسم دے رہا ہوں۔ پھر دوسرا آتا، وہ آ کے اوتھ آف ایلیجنس دیتا، آؤٹ آف 1400 1399 gave the oath of allegiance except for one man۔ جب وہ آدمی پکارنے گیا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، آ جاؤ، جبریل علیہ السلام نے سب سے اوتھ مانگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، تو آؤ آ کے بیعت دو، تو وہ ایک آدمی تھا جو اپنے اونٹ کے نیچے جا کر چھپ گیا تھا، جب اس کا اونٹ کھڑا تھا نا، وہ بیٹھا تھا تو اس کے پیچھے جا کر وہ چھپ گیا تھا تاکہ وہ اس کو نظر ہی نہ آئے اور وہ شامل نہ ہو، تو وہ ایک رہ گیا تھا، شاید یہ وہی بندہ تھا، وہ ریڈ کیمل والا، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک بخشا نہیں جائے گا، باقی سب کی بخشش ہے، تو یہ وہی ہوگا، کیونکہ وہ تھا ہی ہپوکریٹ، وہ اپنے ریڈ کیمل کے ہی پیچھے تھا اور اسی کے پیچھے چھپا ہوگا، اینڈ سو دیٹ ون ہپوکریٹ واز لیفٹ بیہائنڈ، باقی سارے لوگوں نے آ کر بیعت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس بیعت، جب سارے لوگوں نے یہ بیعت دے دی تو اس بیعت کو بیعت الرضوان کہا گیا۔ اور کیوں بیعت الرضوان کہا گیا؟ کیونکہ یہ وہ بیعت تھی جس سے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں، آیت ہے سورہ فتح کی 18ویں آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہوا جو اس وقت موجود ہیں، آم، اور اور جنہوں نے تمہیں اس درخت کے نیچے یہ اوتھ آف ایلیجنس دی ہے۔ اس درخت کا بھی ذکر ہے کہ جس درخت کے نیچے انہوں نے تمہیں اوتھ آف ایلیجنس دی ہے، ان لوگوں نے، ہم نے اسے دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں، ہم نے اسے دیکھا اور ہم ان سے راضی ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیٹ از دا وجہ جس کی وجہ سے ہم ان صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اینڈ فرام دیر دس رضی اللہ عنہ اسٹارٹیڈ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہیں، they surrendered to Allah's حکم، سو یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہوا، ٹھیک ہے۔ سو everybody gave their pledge to fight against Quraysh and not to turn back, and
they'll die in the battle and not flee. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala was very pleased with their commitment. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam उस दरख्त के नीचे बैठे रहे, ठीक है। फिर जब सबकी ओथ ऑफ अलीजेंस हो गई, सबने अपना अपना बैयत दे दी, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इसी तरह हाथ रखा हुआ था उनका, तो उन्होंने अपना खुद का दूसरा हाथ दिखाकर लोगों से कहा, ये हाथ उस्मान का है। अब उस्मान हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन अगर वो है तो वो रह ना जाए इस बैयत से, तो ये हाथ उस्मान का है और ये मैं अपने हाथ पे रखकर उससे एलिजेंस ले रहा हूं, उसकी भी बैयत ले रहा हूं। तो समझ लो ये हाथ उस्मान का है और ये मेरा है, और मैंने उससे बैयत ले ली। इस तरह उन्होंने उस्मान रदी अल्लाह अन्हु को अपनी बैयत में शरीक कर दिया, खुद अपना हाथ दे के। तो इट्स अ बिग ऑनर फॉर उस्मान रदी अल्लाह अन्हु कि उनके लिए he represented on his behalf, he took his hand and said, this is the hand of Usman. ठीक है। अच्छा, so those who gave this bayat to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, जो इस वक्त मौजूद थे इस जगह पर, और जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बैयत दी, उनका मकाम सुन्नत में, सीरा में, उनका मकाम बदरियों के बाद है, ठीक है। बदरियों से पहले क्या है, वो 10 अशरा मुबशरा, इंडिविजुअल 10 पीपल जिनके लिए बिशारत आई कि वो जन्नती हैं, जन्नत में जाएंगे, वो 10 अशरा मुबशरा। उसके बाद स्टेटस किसका है, ऑफ द बदरियून, जिन्होंने ग़ज़वा बदर में हिस्सा लिया था। एंड इट्स अ सिमिलर सिचुएशन, कुछ नहीं था, आप 1000 लोगों से 300 लोग लड़ने जाएंगे तो क्या बनेगा आपका, आपसे 3 गुना वो ज्यादा है, अभी भी 3 गुना ज्यादा है। तो बदर में जिसने शरीक किया, बदरियून, उनका एक दर्जा है, और उसके बाद बैत रिदवान का दर्जा है। याद रखें, दिस इज वन ऑफ द दरजात गिवन टू द सहाबा। तो इस वक्त जो लोग हैं उनका बहुत ही हाई स्टेटस है, ठीक है। दे हैव अ वेरी वेरी हाई स्टेटस just after Badri. So it is the 10 Ashra Mubashara, then the Badriyun, and then the people at Bait Ridwan. Sorry. Allah says in Surah Fatha, ठीक है, अल्लाह कहता है कि मैं जानता हूं जब ये बैत रिदवान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैयत कर रहे थे, मैं देख रहा था कि इनके दिलों में क्या था। मैंने इनके दिल देखे, और only Allah knows what's in our hearts. तो अल्लाह ताला, imagine Allah Ta'ala is giving a testimony of what was in their hearts. Can there be any better testimony? क्या मैं और आप बता सकते हैं कि आपके दिल में क्या है? क्या आप बता सकते हैं मेरे दिल में क्या है? नहीं हो सकता। बल्कि मैं आपको चैलेंज करूंगी, आप नहीं बता सकते इस वक्त मेरे दिल में क्या चल रहा है, लेकिन अल्लाह को पता है। अल्लाह से कुछ भी नहीं छुपता। जब अल्लाह कह रहा है कि मैं देख रहा था कि जिस वक्त ये बैयत रिदवान में ये बैयत दे रहे थे, सोचें आप किस हालात में दे रहे थे। एहराम की हालत में हैं, लड़ने के बिल्कुल उसमें नहीं आए हैं, ना कोई तैयारी, ना कोई साजो सामान, पता है कि हम मरने जा रहे हैं, मगर उन्होंने बैयत दी, बिल्कुल दिल से दी है, और उनके दिलों की टेस्टिमनी अल्लाह दे रहा है, उनकी शहादत अल्लाह दे रहा है कि मैंने देखा उनके दिलों में उस वक्त क्या था, और इसलिए मैंने उनके दिलों में सकीना डाली ताकि वो घबराए नहीं, और उनके दिलों में वो सुकून आ गया, और मैंने उनको वो तकवीयत डाली। तो अल्लाह सुब्हाना व ताला इज प्रेजिंग दीज पीपल, अल्लाह इज प्रेजिंग दीज पीपल, सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह सुब्हाना व ताला कहता है, मैंने इनके दिलों में सकीना डाली, इनके ईमान को तकवीयत दी, और जिस वक्त ये हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर अपना हाथ रख रहे थे, इनके हाथ के ऊपर मेरा हाथ था। अल्लाह सुब्हाना व ताला, अल्लाहु आलम अल्लाह के कैसे हाथ हैं हम नहीं जानते, लेकिन कुरान में अल्लाह ने अपने हाथ का जिक्र किया है
کہ جب یہ اپنی بیعت دے رہے تھے، ان کا ہاتھ نبی کے ہاتھ پہ تھا اور میرا ہاتھ ان کے ہاتھ پر تھا، تو ان کے ہاتھ اکیلے نہیں تھے، اور جتنوں کے دل میں نے دیکھے کہ کتنے صاف تھے اور وہ اپنا ہاتھ دے رہے تھے، میرے ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ جب وہ ہاتھ دے رہے تھے، کس طرح دے رہے تھے؟ وہ تو مرنے کے لیے بتا رہے تھے کہ وی آر ریڈی ٹو ڈائی، سمپلی ایز دیٹ، اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ پر تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ جب آپ اللہ کے لیے سب کچھ دینے کو راضی ہو جائے نا، جان دینے کو راضی ہو جائے نا، تو پھر اللہ آپ کو بہت کچھ سے نوازتا ہے۔ وہ بھروسہ، وہ ایمان، اس کی کمی ہے اور کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت لوگوں کو دیکھ کر کہا کہ تمہیں نہیں پتا اس وقت اس اس ام، دھرتی پر تم سب سے بہترین لوگ ہو اللہ کی نظر میں، چمکتے ستارے ہو اللہ کی نظر میں اس وقت، اس پورے ارتھ پہ۔ ٹھیک ہے؟ اور کہا کہ جو دوسری حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس وقت بیت الرضوان میں موجود تھا اور جس نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اور کنفرم بیعت لی بیت الرضوان کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ وہ اس کو جہنم کی آگ کبھی چھوئے گی بھی نہیں، اور وہ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فتح میں بتاتا ہے کہ تم نے جو کچھ بھی بیعت کر کے، اتنی بڑی بات ہے کہ تم نے ایسے ٹائم پہ بیعت دی، ایسے ٹائم پہ اپنے آپ کو سرنڈر کیا اللہ کی راہ میں، تو اللہ تمہیں اس کے بدلے میں صرف تمہارا ساتھ نہیں دے گا، بلکہ تمہیں ایسے غنیمہ اور ایسے ریوارڈز اور ایسی بوٹی سے نوازے گا کہ تمہارے حالات ہی بدل کے رہ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کچھ عرصے میں ابھی ہم کریں گے، میرے خیال ہے ان اے فیو کلاسز اوے وی ول ڈو خیبر کا واقعہ، تو آپ دیکھیں گے دا فتح خیبر چینج دا لک آف اسلام، چینج دا فائنینشیل اسٹیٹس آف مسلمس، پورا بدل گیا۔ اتنا مال غنیمت اور اتنی آمدنی آ گئی تھی کہ اٹ چینج دا فائنینشیل سچویشن آف دا مسلمس، اوکے، آف دیٹ ٹائم۔ ہم آئیں گے اس پہ تو پھر ڈیٹیل کریں گے، لیکن اللہ یہاں پہ اس کے لیے صرف بتا رہا ہے، ہنٹ دے رہا ہے کہ اس کے بدلے میں تمہیں بس آنے والے ہے، تمہارے حالات بدلنے والے ہیں، بس تمہیں صبر کرنا ہے اور ویٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جب تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دے دیا، تم نے اپنی جانیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دے دی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر واپس کرے گا۔ آپ سوچیں غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا، تب بھی یہی ہوا تھا۔ لوگوں نے تو پتا تھا لوگوں کو کہ ہم نہیں بچیں گے، ہم 300 ہزار کے ساتھ کیسے لڑیں گے، ہمارے پاس تو صحیح سے وہی موقع تھا، ویسے ہی تھا کہ اتنا نہ اسلحہ ہے نہ اتنے جانور ہیں، ہم کیسے لڑیں گے، لیکن ہم ریڈی ہیں ٹو گو فارورڈ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہی کہا تھا کہ وکٹری بھی آئے گی اور بھی تمہیں دوں گا۔ وہ تو ایک کیراوین کو انٹرسپٹ کرنے والے تھے، پھر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی کیراوین ان کو خود سے سرنڈر کر کے ان تک پہنچایا، اور ان کے پاس مال غنیمت آ گیا۔ ٹھیک ہے؟ آم، اب ایک I don't think I can do the whole thing, but I'll just quickly tell you one واقعہ، اور اس پر ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ یہ واقعہ کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ سے ریلیٹڈ ہے، پھر میں آپ کو وہ جو ٹری تھی جس کے نیچے بیٹھ کے بیعت رضوان ہوئی تھی، وہاں سے ہم اگلے ہفتے شروع کریں گے قصے کو۔ یہاں میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ جو خارجائٹس تھے، جو خارجی لوگ تھے، یہ خوارج سے آئے، اور یہ لوگ ام، اس وقت مکے میں عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ خلیفہ تھے۔ ٹھیک ہے؟ یہ ان کی خلافت کا دور تھا۔ آ، لوگوں کا ہجوم اس نے دیکھا، مارکیٹ میں آیا مکے میں، اس نے دیکھا لوگوں کا ہجوم ہے، اور ایک آدمی کھڑا ہے جو بول رہا ہے، شاید جو بھی خطبہ دے رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اور وہ سب جمع ہوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ آ کے پوچھتا ہے لوگوں سے کہ بھائی، یہ آپ لوگ سب جمع ہیں، یہ کون ہے بندہ جو
چڑھ کے بول رہا ہے. تو انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر ہے. تو انہوں نے کہا اچھا اچھا، میں ذرا تھوڑی جگہ دو تھوڑی جگہ دو کرتے 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 وہ ہجوم میں اندر عبداللہ بن عمر تک پہنچا. پھر اس نے عبداللہ بن عمر کو مخاطب کر کے کہا، او ابن عمر، بات سنو. اور خارجیز ہمیشہ ذرا رف تھے اور کروڈ تھے. اچھا بھائی ایک بات سنو، ایک بات. اب وہ سارے ہجوم کے سامنے بات کر رہا ہے. تو اس نے پوچھا کہ بھائی ایک بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے اس کا جواب تم کو اللہ کی قسم کھا کے دینا ہے، اور جواب ضرور دینا ہے. ہی وانٹیڈ ایوری بڈی ٹو ہیئر دس، ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پوچھو. اس نے کہا بائے اللہ، کیا یہ سچ ہے کہ عثمان غزوہ احد سے بھاگ گیا تھا؟ لڑنے کے بیچ میں جب لڑائی تیز ہوئی تو وہ بھاگ گیا تھا. ابن عمر تھوڑا سا obviously اس کو فیل ہو رہا تھا کہ بٹ اب اس نے اللہ کی قسم کھا کے پوچھا تو اس کو بھی جواب دینا پڑے گا. تو اس نے کہا since you've asked me by Allah, I'm answering you by Allah, yes. He ran away. اوکے. بولا دوسرا سوال، کیا سچ ہے کہ عثمان غنی نے بدر میں بھی حصہ نہیں لیا تھا، وہ گھر میں بیٹھا تھا؟ اللہ کی قسم ہے تم پر، سچ بتانا. اس نے کہا تم نے اللہ کی قسم سے پوچھا ہے تو یہ بھی سچ ہے، اللہ کی قسم وہ گھر پہ ہی بیٹھا تھا. اچھا، تو وہ احد سے بھاگ گیا، بدر میں حصہ ہی نہیں لیا. اور تم اللہ کی قسم کھا کے بتاؤ کہ وہ بیعت رضوان پہ تھا یا اس میں بھی نہیں تھا؟ وہ مسنگ تھا نا اس میں. اس نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ مسنگ تھا. یس، یہ تینوں باتیں آپ کی صحیح ہیں. اللہ اکبر. اس نے ایسے کہا جیسے سب کو بتانا چاہ رہا ہو کہ اس کو تم نے بنا رکھا ہے اپنا خلیفہ. یہ ہے وہ آدمی جو جنگ سے بھاگا ہوا ہے، دوسرے جنگ میں حصہ ہی نہیں لیا، بیعت رضوان میں تو تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس کو ان لوگوں نے خلیفہ بنایا ہوا ہے. اور وہ پلٹا اور جیسی جانے لگا تو ابن عمر نے اس کو آواز دی اور کہا ایک منٹ رکو، تم نے جو سوال کیا اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ بتانا ہاں یا نہ، میں نے بتا دیا. اب بات پوری سن کر بھی تو جاؤ مجھ سے. ہاں، یہ سچ ہے کہ وہ غزوہ احد سے تو بھاگا تھا بیچ میں، ٹھیک ہے، وہ ڈر کے بھاگ گیا تھا اور وار کو چھوڑ دیا تھا، لیکن اللہ نے اس کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے. غزوہ بدر میں وہ کیوں نہیں آیا اور گھر میں کیوں بیٹھا تھا؟ کیونکہ اس کی بیوی رقیہ بنت محمد ابن عبداللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، واز آن ڈیتھ بیڈ. وہ مرنے کی حالت میں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا تھا کہ تمہارے لیے اس وقت جہاد تمہاری بیوی کی دیکھ بھال ہے، کیونکہ وہ شی از ان ڈیتھ بیڈ. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوبے کر رہا تھا. اور جب غزوہ بدر کے بعد یہ سب واپس آئے تھے تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ رقیہ گزر گئی تھی. تو رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی جھٹکا ملا تھا کہ وہ غزوہ ختم کر کے آئے اور ان کو ان کی بیٹی کے لیے یہ دکھ بھی ان کو ملا تھا. تو وہ خوشی کو ٹھیک سے سیلیبریٹ بھی نہیں کر پائے تھے کہ ان کو یہ پتا چلا تھا کہ ان کی بیٹی گزر گئی. اینڈ ہی ہیڈ ٹو ڈو دا وٹ ایور، دفن کفن کرنا پڑا. تو دس واز دا کیس. تو انہوں نے کہا کہ وہ غزوہ بدر میں اس لیے حصہ نہیں لیا کیونکہ ہی واز اوبیئنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ لوکنگ آفٹر ہز ڈاٹر ہو واز ہز وائف. اینڈ بیت ردوان میں تم کس قسم کے فولش آدمی ہو، احمق ہو کہ تم ایسا سوال کر رہے ہو کہ وہ بیت ردوان میں نہیں تھا. بیت ردوان تو ہوئی عثمان کی وجہ سے ہے. اگر عثمان آ جاتا واپس تو بیت ردوان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. پھر ہم نے کس لیے لڑنا تھا؟ ہم تو لڑنے آئے نہیں تھے، ہم تو آئے تھے صرف عمرہ کرنے. لڑنے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی. کیونکہ عثمان نہیں واپس پہنچا تھا تو بیعت رضوان ہوئی کہ چلو بیعت کرو بھائی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے. تو عثمان کی وجہ سے تو بیعت رضوان ہوئی تھی، اور تم کہتے ہو کہ یو نو وہ تھا نہیں. تو جاؤ اپنے خارجیوں کو جا کے بتا دو یہ تینوں جواب، تاکہ وہ انہیں بھی ذرا سچائی کا سمجھ میں آ جائے
کہ بیعت رضوان ہوئی ان کی وجہ سے تھی، ٹھیک ہے۔ اور میں یہاں پہ روکتی ہوں، پھر ٹری کا آپ کو بتاؤں گی نیکسٹ ویک کہ ٹری کی جس جس درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کی تھی، بیعت رضوان کی تھی، اس کے بارے میں بتاؤں گی آپ کو، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ۔ وہاں سے ہم بات کو کنٹینیو کریں گے، اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم کلوزز کریں گے کہ نیگوسیشن کے کلوزز کیا تھے، کیسے ہوئے، کس کے ساتھ ہوئے، ٹھیک ہے۔ وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے۔ یہاں تک آج کے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی یہ سب آپ تک لانے کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو توفیق دی کہ آپ لوگ سننے آ سکے۔ اینڈ بلیو می آئی تھنک آئی گاٹ اے second life yesterday after the crash of my car because subhanallah, um, it was pretty bad. الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہے جو سب کچھ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتے ہیں، یہ اس کے میریکلز ہیں، اور ہمیں صرف صبر اور شکر کے ساتھ ہی رہنا ہے، اور اللہ کے ہر حال میں شکر ہی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کرے اور غریق رحمت بنائے۔ اور آپ لوگوں سے یہی یہ درخواست کہ دعا کریں کہ کلاسز چلتی رہیں، خیر و عافیت کے ساتھ چلتی رہیں، آمین۔ وآخر دعوام ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبارک وسلم علیہ۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔